اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی طاقت ہو آپ کے پاس، نہیں ہے تو پیچھے دروازہ کھول کے پیچھے چلے جاؤ، دیکھ کے آ جاؤ۔ یہاں بیٹھے بیٹھے مت کہو کہ دیوار کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم نے دیکھا نہیں۔ عالم غیب میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ تم کبھی بھی اپنے اٹکل پچو سے نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ تو ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ عالم غیب میں کچھ نہیں ہے تو آپ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن کے پہلے ہی چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ عالم غیب میں کچھ نہیں ہے تو آپ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن کے پہلے ہی چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب میں اگر کچھ ہے ہی نہیں تو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ غیب میں ایمان؟ غیب میں کوئی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ پر ایمان لاؤ گے؟ غیب میں کوئی بیٹھا ہے جس پر ایمان لانے کا اللہ تم کو حکم دے رہا ہے بغیر بتائے کہ کون ہے وہ؟ کوئی ہے نا؟ بولیے یؤمنون بالغیب۔ پھر جاہل مولوی کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بغیر دیکھے ایمان لانا۔ پھر وہ بالغیب نہیں ہوتا، علی الغیب ہوتا، چھپی ہوئی چیز بغیر دیکھے ایمان لاؤ، پھر علی الغیب ہوتا۔ یہ تو بالغیب ہے، غیب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اب غیب میں کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے غیب میں، تو وہاں کیا مطلب پتھروں پر ایمان لا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی نہیں ہے وہاں تو، اگر غیب میں کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ نفی کس بات کی ہے جب کوئی ہے ہی نہیں تو؟ کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو تو ڈر کس کا ہے؟ اکیلے کمرے میں بھیج رہے ہو اپنے بھائی کو تو یہ کیوں کہہ رہے ہو یار ذرا سنبھل کے رہنا؟ کیوں؟ کمرے میں کوئی نہیں ہے؟ ارے یہ تو الٹا ہو گیا، کمرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر سنبھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچا غالب نے بھی کہا تھا جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ اور یہ غیب میں کوئی ہے جس پر ایمان لانا ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ آپ کا موڈ نہیں ہے ماننے کو تو نہ مانے، بھاڑ میں جائیں آپ۔ قرآن میں لکھا ہے، لکھا رہے گا۔ آپ کے ناراض ہونے سے قرآن کے حروف تو نہیں پلٹ جائیں گے۔ یہاں پر گالیاں دے کے چلے جاؤ ہمیں، گھر جا کے یاد ستائے گی۔ کچھ تو ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور چھپی ہوئی باتیں انہی کے لیے رکھی ہیں جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ ہاں، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے تم جیسے مشٹنڈوں کے لیے نہیں ہے، وہ جو کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان پاک ہستیوں کو اس کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، وہ چھپی ہوئی جو کتاب ہے، ان پاک ہستیوں کو ہدایت ملتی ہے۔ کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر نہیں ہے غیب پر ایمان تو پھر چھوڑ دو، قرآن تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ الف لام میم، اب اس کی بعد کہا کہ ذالک الکتاب، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں دور کہیں، لا ریب فی، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن سے اللہ کھیلے گا نہیں تمہارے جذبات کے ساتھ، سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ تعلیم ہوگی۔ ھدی للمتقین، وہ جو پاک ہو گئے ہیں ان کو ہدایت کرے گی۔ الذین، کون ہو گئے ہیں پاک؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ توجہ رہے، بڑا باریک نقطہ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ان پاکوں کو ہدایت کریں گے۔ یہ جو الفاظ الف لام میم کے ہیں، یہ ان پاکوں کو، کن پاکوں کو؟ یؤمنون بالغیب۔ ہاں، ہم نے کہا، بہت کہا کہ عالم غیب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ عالم غیب میں رب الارباب بھی ہے،
کہا ہم نے کہا، بالکل کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کہا، لیکن پھر ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ پوچھے کیوں؟ ریٹنگز آ گئیں۔ یہ جو مٹیریل آپ بولتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ بچے تو نہیں بیٹھے، یہ 18+ مٹیریل ہوتا ہے نا۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو یہ دکھانا، نیچے لکھا ہوتا ہے نا ڈی وی ڈی کے پیچھے، یہ جب بھی مووی شروع ہوتی ہے، اٹس سوٹیبل فار ویونگ فار چلڈرن اور انڈر 12 اور 12+ اور 18+، یہ پھر ہم نے یہ لگا دیا۔ تو اب ہم وہ جو عالم غیب کی باتیں ہیں، اب وہ ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ 18+۔ 18+ کا ترجمہ کیا ہے؟ گاڈ پلس۔ کہ پہلے یہ اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ آدمی کی جو ہے نا یہ فطرت میں ہے، نئی کوئی گاڑی آئے گی، جیسے ابھی آ رہی ہے EQS، وہ الیکٹرک ہے، اس کا انتظار رہے گا، آئے پھر the moment you put your hands on it تو کھیل لیں گے اس سے، پھر 2-4 دن بعد یار آگے کون سی آ رہی ہے، کوئی چیز آپ کو لینی ہو، جیسے یہ 12 ہے، آئی فون 12، ابھی ہفتے 2 ہفتے میں آئی فون 13 آ جائے گا، اس کی جستجو لگ جائے گی، وہ آ رہا ہے۔ اب میں یہ کہوں آپ کو کہ بھائی آئی فون 19 اور 20 بھی ہے، تو آپ کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، بھائی آئی فون 13 تو آنے دو پہلے۔ تو جب آدمی خدا تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور یہ خوف بھی نہیں رہتا کہ مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ لیا نا، چلو قصہ ختم ہو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ورنہ لوگ کہیں گے خدا کو ڈھونڈو، خدا کو ڈھونڈنے کے بعد آگے بڑھو گے تو پھر کوئی نہیں کہے گا بھائی خدا کو ڈھونڈ لیا، گھر پہ رکھا ہے نا یار، اب میں آگے جا رہا ہوں، ورنہ لوگ یہی کہیں خدا کو ڈھونڈو، جی ڈھونڈ لیا۔ ایک نقطہ سمجھ لیں بس، آج گنتی تب ہوتی ہے جب الگ الگ ہو، جنس الگ ہو، حیت الگ ہو، ہیولا الگ ہو، تو پھر گنتی ہوتی، اور ایک ہی جیسے ہوں تو پھر گنتی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری عقل میں تب آیا جب ہم وہاں چلے گئے کہ ایک کا مطلب کیا ہے۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہاں ایک کا مطلب ہے ایک جیسے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ سب ایک جیسے ہیں۔ بس آگے نہیں بڑھوں گا میں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اسی موضوع پر بات کروں، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہیں آپ وقت سے پہلے بالغ نہ ہو جائیں۔ تو ایک کا مطلب ہے ایک جیسے، ان کی گنتی نہیں ہے، گنتی کب ہوگی؟ جب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہی مطلب ہے یکسانیت کا، سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، تو پھر وہ ایک ہی ہیں۔ دو کب ہوں گے؟ جب ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہاں دو ہیں تو اس کا مطلب دو انڈیویجول نہیں ہے، دو اقسام ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو انڈیویجول ہیں، بلکہ دو جنس ہیں۔ اب یہ جو دو جنس ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس امر کن نہیں ہے، ایک جنس وہ ہو گئی، ایک وہ ہیں جن کے پاس امر کن ہے، اب یہ دو جنس ہو گئی۔ جن کے پاس امر کن نہیں ہے ان کی نفی کر دی، جن کے پاس ہے ان کا اقرار کیا، الا اللہ۔ وہاں یہ جو جنس کا لکھا ہے کہ بھئی یہ وہ ہیں جن کے پاس امر کن ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، تو تم نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، تو تمہاری سمجھ میں کبھی وہ گیم آئے گا نہیں، کیونکہ یہ تعلیم جو میں جس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آدھ لفظ میں نے بتایا ہے ابھی، آپ کو جھٹکا دیا ہے، ورنہ میرا جی یہی چاہتا ہے۔ ایک ہونے میں اور ایک جیسا ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہ یہاں کی عقل ہے ایک ہونا، وہاں کی نہیں ہے، وہاں ہے ایک جیسے۔ پوچھئے کیوں؟ اللہ کی شان کے خلاف ہے
کہ کوئی آئٹم ایک بنائے، اس کو لگتا ہے یہ شرک ہے، میں ایک ہوں تو دوسرا ایک کیسے بنا سکتا ہوں؟ وہ ایک جیسے بنائے گا، وہ بنائے اس نے ایک جیسے۔ یہ ذاکر قلبی ہے، ذاکر قلبی ہیں سارے، ان سارے ذاکر قلبی جتنے ہیں سب کو جو ہے خلد میں بھیج دو۔ جس کے 2 لطیفے ہیں وہ خلد میں نہیں جائے گا، سب ایک جیسے ہوں گے جو خلد میں جائیں گے۔ ذکر قلب، ذکر قلب، ذکر قلب، ذکر قلب، ذکر قلب، ہے نا؟ بس ایک جیسے۔ پھر جن جن کے 2 لطیفے جاری ہوں گے وہ جائیں گے آگے دارالسلام میں، وہ سب ایک جیسے ہوں گے۔ میں تو تم کو بتاتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ لگتا ہے کہ نئی نئی کہانیاں سنا دیں گے لوگ، میرے الفاظ میں اپنی طرف سے الفاظ لگا کے ایک نئی کہانی بنا دیں گے۔ ہاں اس لیے میں بتاتا نہیں، ورنہ میں کب کا بتا دیتا تم کو۔ جس طرح 7 سلطانوں کے طفل نوری نکلے، اسی طرح 7 طفل نوری محمد کی روح سے بھی نکلے تھے۔ جس طرح 7 اللہ کے وجود سے نکلے تھے، 7 سلطان الفقراء ہو گئے، اسی طرح 7 جو عکس ہیں محمد کی روح سے بھی نکلی تھے، محمد رسول اللہ کی روح سے بھی نکلے، 7 ادھر سے بھی نکلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جرثومے بھی نکلے، کوئی جرثومہ لعاب دہن کے ذریعے منتقل کیا، کوئی جرثومہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس میں آپ نے جرثومہ اپنے لعاب دہن سے ڈالا اور کسی کو پلا دیا، اس میں جرثومہ چلا گیا، اہل بیت میں صرف نور گیا، تم ان کا طبلہ بجاتے رہے، ان کو کوئی سمجھا ہی نہیں جن میں جرثومے گئے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے جبہ بھیجا اس میں کیا راز تھا؟ فرمایا ایسے ہی ہدیہ۔ میں نے پوچھا کہ کرم ہو جائے کچھ فرما دیں، تو کہا کہ اس جبے میں نے اپنا لعاب دہن لگایا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ سونگے گا، اور وہ جرثومہ جو میرے جبے پہ لگا ہے وہ اویس قرنی کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے جو یہ عطا میں نے اس پر کی ہے، وہ میں نے جو سوال کیا کہ شکر ادا کرنا ہے اس نعمت کا جو میں دے رہا ہوں، تو میری امت کے لیے دعا کرو۔ وہ شکریہ تھا، محمد رسول اللہ محتاج نہیں تھے کہ کوئی ان کی امت کے لیے دعا کرے، وہ ادائے شکرانہ تھی، اظہار تشکر تھا۔ جس طرح جب سرکار نے وہ جرثومہ ہمیں دیا تو کہا کہ اب تم مقروض ہو، اب تم نے ہمارے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ ابھی جو ہم خدمت جو کر رہے ہیں یہ اظہار تشکر ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ شکریہ ادا کرنا ہے، یہ تھینکس گیونگ ہے، اس کی پیمنٹ پہلے ہو چکی ہے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وجود مبارک سے جو جرثومے نکلے اور جو چلے گئے کسی کے خون میں، جس طرح حسن بصری کے ساتھ ہوا، جس طرح سلمان فارسی کے ساتھ ہوا، جس طرح ابو ذر غفاری کے ساتھ ہوا، تو وہ جرثومہ نکلتا ہے، انسان کے اندر جاتا ہے اور سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس جرثومے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دل میں اللہ 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 شروع ہو جائے، اللہ اللہ کا رگڑا لگتا رہے، رگڑا لگے، خوب نور بنے، پھر وہ نور جو ہے نسوں میں جائے، اور نسوں میں جا کے وہ جو ریڈ سیلز ہیں بلڈ کے اندر، جو ریڈ سیل ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ اللہ میں لگا دے، یہ کام کرتا۔ وہ جو جرثومہ ہے اس کو نور کی ضرورت نہیں ہے، پوچھو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں ذات اندر جاتا ہے تو ریڈ سیل سرخ خلیوں کو اللہ اللہ میں لگاتا ہے، اور وہ جو جرثومہ جاتا ہے وہ انسان کے ان سرخ خلیوں کو عشق میں داخل کر دیتا ہے، وہ جرثومہ براہ راست کوٹنگ کر دیتا ہے۔ اس طرح اچھلنے کودنے سے عشق نہیں آتا سرکار کا، وہ جرثومہ جاتا ہے اندر، کھا جاتا ہے سرخ خلیوں کو، رگ رگ میں عشق اس طرح دوڑتا ہے۔ اللہ اللہ دل اللہ اللہ کرے، اس سے عشق کدھر آتا ہے؟ رگڑا لگے گا، نور بنے گا نا، وہ نور بنے گا، وہ جائے گا سرخ خلیوں میں، وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ جرثومہ چلا گیا وہ خون میں مکس ہو جائے گا،
اور تیری خون کے اندر ہر تیرے سرخ خلیے کو ان کے عشق میں مبتلا کر دے گا، تیرا جسم، تیرا وجود کاٹے گا تجھے کہ لے کے چل مجھے گوہر کے قدموں میں، لے کے چل مجھے۔ پھر ایسے عشق میں کے لیے انہوں نے کہا جس تن لگیا عشق، وہ پھر بلے شاہ نے کہا کہ پھر وہ ناچتا رہتا ہے۔ جن کے اندر وہ جرثومے والا علم گیا نا، انہوں نے کہا کہ نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں ناچ رہے، نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مجھے نہیں پتا کہ جب یار سامنے آتا ہے تو میرا کیوں جی چاہتا ہے ناچنے کو، مگر نازاں بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصم، مگر مجھے ناز ہے اس بات پر کہ یار کے سامنے ناچ رہا، مگر نازاں بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ وہ عشق ہے جو نچاتا ہے۔ کون سا عشق؟ میں تم کو بتاؤں، یہ دیدار الہی کرنے والا عشق نقلی ہے، ہے صحیح، عشق ہے، عشق ہے، یہ بس ہے ہی۔ بھائی تو نے جب اللہ کا دیدار کیا تو وہ تصویر، اللہ کا نقشہ تیرے دل میں جائے گا نا، تو دل کی دھڑکنیں اسے ٹکرائیں گی نا، اس پہ تجلی گرتی رہے گی نا، اور وہ جو جرثومہ گیا وہ تو نس نس میں چلا جائے گا نا، دیدار کے ذریعے تو اس کا نقشہ صرف دل میں رہے گا، جن کے اندر جرثومہ چلا گیا وہ تو نس نس کے اندر وہ چیز چلی گئی نا، ان کا مقابلہ دیدار والا کیسے کر سکتا ہے؟ اب تیرے اندر سرکار کا جسہ آ گیا، اس کے اندر سرکار کا جرثومہ آ گیا، تو اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ تو فنافی شیخ ہی ہے نا، تو شیخ کی طرح چلے گا، شیخ کی طرح بولے گا نا، تو یہ تو شیخ ہی ہے، شیخ کی طرح نہیں چلے گا، شیخ ہی چل رہا ہے نا یہ تو۔ اسی طرح جس کے اندر رسول اللہ کا جسہ آ گیا وہ فنافی رسول ہو گیا، اور جس کے اندر ان کا جرثومہ آ گیا تو وہ کیا ہوگا پھر؟ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حدیث آئی، کیا آئی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ امام مہدی کے ایک پاؤں کے نیچے جلال ہوگا، ایک کے نیچے جمال ہوگا۔ یہ سب نے سنی، تم نے، غفور نے بھی سنی، فرید نے بھی سنی، ندیم نے بھی سنی، سمجھ میں تو کسی کا نہیں آئی۔ وہ کیا ہوگا کہ امام مہدی کے جسم میں اللہ کے جرثومے بھی ہوں گے، محمد کے روح کے جرثومے بھی ہوں گے۔ یہ ہے ایک پاؤں میں جلال اور ایک میں جمال کا مطلب۔ اس کے لیے سرکار نے فرمایا بھی کہ ہمارے تو رگوں میں اللہ اور اس کے حبیب کا عشق دوڑتا ہے، یہ جملہ کہا نا۔ تم نے سوچا کہ بس عام سی بات ہے جو لوگ ویسے ہی روز کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو عشق دوڑتا ہے، نہیں، وہ جرثومہ تھا۔ جرثومہ اگر اللہ کا جرثومہ اگر دوڑ رہا ہے تو کہاں جرثومہ، کہاں جثہ توفیق الہی طفل نوری، جثہ توفیق الہی طفل نوری، یہ کوئی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں؟ یہی وجہ ہے کہ الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام میں اور عیسیٰ میں، تینوں میں سب سے زیادہ خاص جو ہے وہ جیزس ہوا، کیونکہ نہ ادریس میں جرثومہ تھا اللہ کا، نہ الیاس میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا جرثومہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔